میرے بچوں، آج ہم وقت اس سبق کو ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا ہے۔ بڑا عجیب و غریب عنوان انہوں نے جو لیا ہے، آج دور میں وقت کی کیا اہمیت ہے یہ انسان کو معلوم ہو اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وقت ہونے کے باوجود بھی وہ کام کاج نہیں کرتے اور پچھتاتے رہتے ہیں۔ دیکھیں گے تقریر کار جو ہے ان کے بارے میں کیا لکھتا ہے۔ نذیر احمد ضلع بجنور کے موضوع ریہڑ میں پیدا ہوئے، یہاں پر ریہڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کچھ مکتب میں اور کچھ اپنے والد سے حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے دہلی آئے۔ دہلی کالج سے ادب، فلسفہ اور ریاضی، سائیکالوجی اور ریاضی حساب کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پنجاب میں استاد مقرر ہوئے۔ واز اپوائنٹڈ ایز ٹیچر ان پنجاب۔ پھر ڈپٹی انسپکٹر مدارس کی خدمات انجام دی۔ جو مدرسے کے اوپر جو ہے جو اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کی طرف بھی جو ہے وہ دھیان دیا۔ تعزیرات ہند استاد مقرر ہوئے۔ پھر ڈپٹی انسپکٹر مدارس کی خدمات انجام دی اور تعزیرات ہند کی ترجمے کے سلسلے میں تحصیلدار بنائے گئے۔ پھر ترقی پر ڈپٹی کلکٹر بھی ہو گئے۔ سر سالار جنگ کی ایما پر انگریزی ملازمت چھوڑ کر حیدرآباد کی نظام سرکار میں ملازمت اختیار کی۔ سالار جنگ کے انتقال کے بعد دہلی واپس ہوئے، جہاں انہوں نے بقیہ عمر تصنیف و تالیف لکھنے اور پڑھنے میں گزاری۔ تصنیف و تالیف کے ساتھ سید احمد خان کی تعلیمی اور اصلاحی خدمات میں صرف کی۔ تو پھر زندگی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت گزار دی۔ نذیر احمد نے مختلف موضوعات پر 2 درجن سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ بہت سے موضوعات جو ہے 2 درجن سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کی شہرت جو ہے ناولوں کی وجہ سے ہے۔ ان کا 1869 میں تخلیق کردہ ناول مرات العروس اردو کا اولین ناول تصور کیا جاتا ہے۔ ان کی دیگر ناولوں میں بنات النعش، توبۃ النصوحہ، ابن الوقت اور ایام اور رویائے صادقہ اہم ہیں۔ ان ناولوں کے علاوہ نذیر احمد نے اخلاقی اور اصلاحی مضامین لکھے ہیں۔ ناولوں میں ہو کہ خدمت ان کے تصنیفات کا واحد مقصد مسلمانوں کی مذہبی اور معاشی ترقی کی اصلاح ہے۔ اصلاح ہے ان کو درست کرنا۔ مسلمانوں کو جو ہے وقت کی اہمیت کے بارے میں بتانا، اس لحاظ سے انہیں اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ مذہبی اور معاشرے کاروبار۔ اپنے عہد کے اکثر قلم کاروں کی طرح نذیر احمد بھی معلم اخلاق پہلے ہیں اور فنکار بعد میں۔ مسلمانوں کی روبہ زوال سماجی صورت حال کو صحیح راستے پر لگانے میں نذیر احمد نے اپنی کوشش کی ہے۔ نذیر احمد کو ان کی علمی اور ادبی خدمات پر انگریزی حکومت نے شمس العلماء، شمس نے سورج جو دنیا میں سب سے ایک اونچا مقام ہے، وہ خطاب ادا کیا انگریزی حکومت نے۔ شمس العلماء، علماء جمع عالم کی ہے۔ علماء جتنے عالم تھے اس سب کا درجہ بہت بڑا تھا۔ زیر نظر میں نذیر احمد نے وقت کی قدر و منزلت بخصوص طالب علموں کی زندگی میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک تلقین کی ہے، نصیحت کی ہے کہ وقت کو ضائع نہ کریں اور جو وقت میسر ہے اسے علم جان کر اس کا پھر پورا فائدہ اٹھائیں۔ کیا کریں؟ وقت کا جو ہے فائدہ اٹھائیں، ہم کا جو ہے وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ اس میں انسان کی زندگی کا نقصان ہے۔ وقت جو ایک اہم ایک مقام رکھتا ہے، اس کی اہمیت جو ہے ہم اجاگر کریں گے۔ سبق کیا دیکھیں گے کہ نذیر احمد جو ہے کن باتوں سے ہمیں روشناس کرا رہے ہیں۔
دنیا میں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ تلافی ہوتی ہے، مگر نہیں ہے تو وقت کی۔ جو گھڑی گزر گئی وہ پھر کسی طرح تمہارے قابو میں نہیں آ سکتی، اور وقت کے گزرنے پر جو غور کرو تو اس کی تشبیہات تو کسی چیز کے ساتھ ٹھیک نہیں کی جا سکتی۔ ریل کے سے زیادہ تیز یہ ہے، ہوا سے بڑھ کر اڑنے والی، اور بجلی سے سوا دوڑنے والے، اور ایسا دبے پاؤں نکلا چلتا ہے، خبر تک نہیں ہوتی۔ صبح اٹھ کر اٹھے اور روزانہ معمول کی ضرورتوں سے فراغت حاصل کی، ناشتہ کیا پیا اور دن چلایا، پھر گھڑی دو گھڑی ادھر ادھر بیٹھتے اور گپ شپ اڑاتے تو 10 کو آئے۔ مدرسے سے جانے کی دیر ہوتی ہے، مدرسے کے صاحب کی تاکید ہے کہ وہ ایک مرتبہ بری بھلی طرح سبق پڑھا، چلو شام ہوگی۔ دن سست ہوا، گھر آئے تو پھر کھانے کی سوچی، غذا پیٹ میں گئی اور کسل پیدا ہوا، ذرا لیٹے تو پھر صبح موجود، کام تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ 8 پہر یا 24 گھنٹے گزر گئے، اور 8 پہر 24 گھنٹے کیا، ایسے سدھا 8 پہر ہزاروں 24 گھنٹے اس طرح کیا ہوتے ہیں، گزرتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے اندر جو ہے بہت سارے اوقات جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زندگی مقصد ہے وقت پر اپنے کام کرنا ہے، جیسے نماز وقت پڑھ جاتی اس کام پہ وقت کیا جائے۔ جب وقت کی بے ثباتی کا یہ حال ہے تو جو لوگ گزرا وہ ہمارے اختیار سے باہر ہوا تو نہایت ضروری ہے۔ جو وقت نکل جاتا ہے ہم دوبارہ اسے واپس نہیں لا سکتے، اور آدمیوں کو سست قاہل اور ذلیل رسوا خوار بے اعتبار محتاج طرح امراض میں مبتلا اور طرح طرح کے بد اخلاقی میں گرفتار کرتا ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتے وہ جو ہے پھنس جاتے ہیں اور طرح طرح کے جو ہے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اب پچھتا ہے کیا وہ وقت ہے جب چڑیا نے چگن کھیل دیا۔ ہاں ابھی گھڑا جو ہے گھڑی بنی ہوئی ہے، کام چلتے رہتی ہے، ایک اشعار اس پر بھی ہے کہ وقت کی اہمیت کیا بتاتا ہے۔ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، ایسا تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی، گردوں سے تیرے عمر کی ایک ادا ہٹ گئی۔ جیسے وقت گزرتا ہے ویسے وہ انسان کی زندگی سے گزر جاتا ہے، پھر واپس نہیں آتا۔ ہمیں چاہیے وقت جو ہے اچھے کام میں لگائیں، جس سے جو ہے اپنے کو فائدہ ہو اور قوم کا بھی۔ اس طرح دھیان دیں گے تو کیا ہوگا، وقت کی اہمیت جو ہے لوگوں میں ہوگی، اور ایک ایسی بات ہوگی کہ بابا آدمی جو ہے فلاں آدمی ہے اپنا ہر کام وقت پہ کرتا ہے، اور نہیں کریں گے تو کام ویسے رہ جائے گا اور اسے پورا کرنے میں جو ہے کیا ہوگی، دیر ہوگی۔ جب وقت کی بے ثباتی کا یہ حال ہے جو گزر گیا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، باہر ہوا تو نہایت ضروری ہے کہ جس وقت پر ہمارا اختیار ہو اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہی وقت ہے کہ سونے اور کھیلنے میں گزر جاتا ہے، اور آدمیوں کو سست قاہل اور آوارہ ذلیل و رسوا خوار بے اعتبار محتاج طرح طرح کے امراض میں مبتلا اور طرح طرح کے اخلاق میں گرفتار کر دیتا ہے۔ یہی وقت ہے کہ اگر ہم اس کو اچھی شکل یعنی کام اچھے کام اچھی بات میں لگایا جائے تو انسان کو عالم فاضل لائق اور ہنرمند نامعمول موقر محترم ہردل عزیز مزاج شخص مستغنی بلکہ طرح طرح کے فضائل اور مواہب سے متصف اور طرح طرح کے خوبیوں اور بھلائیوں کا پتہ چل سکتا ہے۔ کس طرح سے وقت کی اہمیت کو انہوں نے بیان کیا ہے بڑے عجیب غریب انداز میں، انسان کو کیا کر جائیں گے۔ اے لڑکوں، یہ فراغت کا وقت جو تم کو اب میسر ہے اسے بس وقت میں جو ملا ہوا ہے وہ غنیمت ہے، تو ہمیں چاہیے اس کا جو ہے پورا فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی کو جو ہے اندر چار لگائیں۔ جو لوگ وقت کے مطابق اپنے کام وقت پر اٹھنا، وقت پر کھانا، وقت پر سونا، یہ تمام باتیں وقتیہ ہوتے ہیں، اور ان وقتوں کو جو ہے ہم اچھی طرح سے جو کیا کریں گے، استعمال کریں گے تو آنے والی زندگی میں اس کا بڑا فائدہ ہوگا، ورنہ ہمیں جو گھاٹے میں ہوں گے۔ اب نہ تم کھانے کو فکر سے نہ کپڑے کا سوچ، جو کچھ تم سے سیکھتے اور حاصل کرتے ہیں بن پڑے الگ پلٹ سی ساکھ لیکن عین تمہارے کام آئی، ورنہ پھر کہاں تم کہاں یہ فراغت۔
اس وقت تم سر پر ہاتھ رکھ کر رو گے اور رونا کچھ سود بند نہیں ہوگا، سود بند فائدہ نہیں ہوگا۔ جو وقت ضائع کیا، جو کام جس وقت کرنا چاہیے تھا وہ نہ کیا، اب جو پچھتائے کیا فائدہ ہے؟ اب پچھتائے کیا ہوا تھے جب چڑے نے جگن کھینچ لیا۔ ایک ہی مطلب اشعار میں جو ہے آپ نے بیان کر چکا ہوں، کتنا اہمیت کا اشعار ہے یہ، جسے جو ہے سمجھ کر ہمیں اپنے وقت کو جو ہے اپنے کسی بھی کام میں لگا کر فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ تب بہت بتاؤ گے اور پچھتانا کچھ فائدہ نہ بخشے گا، بہت افسوس کرو گے، کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وقت جو تم کو اب حاصل ہے مثل ان وقتوں کے نہیں ہیں جو جوانی اور پیری میں بھی تم کو آئندہ پیش آئیں گے۔ جوانی اور پیری بڑھاپا، پیری نے یہ لفظ کوشچن ہے، پیری جو جوانی اور پیری میں تم کو آئندہ پیش آئیں گے۔ لڑکپن جوتنے اور بونے کا وقت ہے، لڑکپن جوتنے اور جوتنا نے جو وہ کسان کھیتوں میں ہل چلاتا اسے جوتنا کہتے ہیں، تو جو ہے وہ لڑکپن جوتنے اور بونے کا وقت ہے، جوانی اور پیری کاٹنے کا اور گہنے کا ہے۔ اگر اس وقت میں تم کچھ جوت بو کھو گے تو جوانی اور پیری میں گاہ کاٹ سکو گے۔ لڑکپن کا زمانہ تمہارے بڑے سخت امتحان کا وقت ہے، چاہو تو اسے اس طرح صرف کر ڈالو کہ جوانی اور پیر دونوں میں آرام و آسائش سے رہو، اور چاہو تو اسے اب ایسے قارات کر دو کہ جوانی بھی خراب ہو اور پیری بھی برباد۔ ایک وقت آ رہا ہے کہ تم صرف فرصت کو ڈھونڈو گے اور فرصت کا پتہ نہ پاؤ گے، فراغت تلاش کریں گے اور فراغت کا سراغ نہ ملے گا۔ جب انسان وقت ضائع کرتا ہے تو پھر وہ وقت دوبارہ واپس نہیں آتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر کام کو وقت پر کریں، وقت کی اہمیت سمجھیں۔ پوری زندگی جو ہے پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر وقت کو جو ہے اہمیت دے کر اپنے کام کو اس طرح انجام دیں گے تو اپنا فائدہ ہوگا۔ جس وقت آپ لوگوں کو جو حاصل کرنا ہے وہ حاصل کریں گے تو اس کا فائدہ بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ اگر بس جوانی میں جو ہے ادھر ادھر پھر کر ٹائم پاس کریں گے، جوانی میں آدمی اپنا وقت دیتا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ جوانی میں عدم کے واسطے پیدا کیا انسان کو، شاعر کہتا ہے جوانی میں عدم کے واسطے پیدا کیا عدم نے آخرت، تو ہم آخرت سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس میدان میں ہمیں پہنچنا ہے جہاں پر ہمارا حساب کتاب ہوگا، کس سال میں زندگی گزاری، کیا کیا کیا۔ تو وہاں پر جو ہے وہ بڑا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، وہاں پر جو ہے ایک دن 50,000 اندر لگاؤ۔ ہاں کتنی اہمیت کی بات ہے یہ۔ تو یہ تمام اوقات کی اہمیت کا وضاحت ڈپٹی نظیر احمد کر رہے ہیں۔ تبھی پچھتاؤ گے اور پچھتانا کچھ کا فائدہ نہ ہوگا، بڑے افسوس کرو کہ کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وقت جو تم کو اب حاصل ہے مثل ان وقتوں کے نہیں ہیں جو جوانی اور پیری میں تم کو آئندہ پیش آئیں گے۔ لڑکپن جوتنے اور بونے کا وقت ہے، جوانی اور پیری کاٹنے کا گہنے کا ہے۔ اگر اس وقت میں تم کچھ جو بو کھو گے تو جوانی اور پیری میں گاہ وہ کاٹ سکو گے۔ لڑکپن کا زمانہ تمہارے لیے بڑے سخت امتحان کا وقت ہے۔ لڑکپن جب چھوٹے ہوتے ہیں بس کھانا پینا مزہ کرنا دوڑ دھوپ کرنا یہی ہوتا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ چاہو تو اسے اس طرح صرف کر ڈالو کہ جوانی اور پیر دونوں آرام میں آسائش میں رہو، اور چاہو تو اسے ایسا عقارت کرو گے کہ جوانی بھی خراب ہوگی اور پیری بھی برباد۔ ایک وقت آ رہا ہے کہ تم فرصت کو ڈھونڈو گے اور فرصت کا پتہ نہ چلے گا۔ کہاں فراغت کی تلاش کرو گے تو فراغت کا سراغ نہ ملے گا۔ تو یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا کا کاروبار تمہاری پیٹھ پر لدا ہوگا اور خانہ داری کے بکھیڑوں میں اور اس طرح پھنسے ہوں گے جیسے دلدل میں گدھا۔ ایک تو فکر معاش روزی، معاش ہے روزی بلڈ پرشن ہے، ایک تو فکر معاش سے تم کو سر کھجانے کی فرصت ملے گی، دوسری طرف انتظام تعلقات کو تم دم نہ لینے دیں گے۔ اس وقت کسب کمال کا
کیا مذکور اگر حواس بجا رکھی ہے انہی کاموں میں سے عہدہ برآورد ہو جائے تو اس آفرین بس یہ خیال ہرگز اپنے دل میں مت آنے دو کہ ابھی سیکھنے کو بہت وقت آ رہا ہے، ایسی کیا بھاگڑ مچی ہے کہ رات دن لکھنے پڑھنے میں پیچھے رہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم جو ہے اس طرح سے زندگی گزارتے رہے ہیں تو کیا فائدے کا۔ تو یہ لوگ جو ہے اب پڑھنا سیکھنا جو ہے یہ اپنے آگے کی زندگی کو جو ہے ہموار بنانے کے لیے ہے۔ جو آدمی لکھا پڑھا ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، ہر چیز سمجھتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ وہ قدر کر کے پورا جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائیں، تاکہ جو کچھ کام ہمیں جوانی میں کریں گے وہی وہ کام ہمیں بڑا فائدہ دے گا، ورنہ نہیں۔ اگر حال کسی کو معلوم نہیں، کون جانے کہ تندرست رہے یا نہ رہے۔ تندرست حضرت نعمت ہے، ہمیشہ آدمی کو تندرست رہے ایسا نہیں ہے، بیمار پڑتا ہے، پھر کیا کریں گے۔ اگر حال کسی کو معلوم نہیں، کون جانے کہ تندرست رہے یا نہ رہے، زمانے فرصت دے یا نہ دے، یہ سب سامان جواب مہیا ہے، میسر ہو یا نہ ہو۔ بے شک وقت کی قدر و قیمت اور اس کی بھاگ تو یہ چاہتی ہے کہ تم خواہ بخواہ اپنے اوپر حرام کرے رات دن کتاب سے فرصت اٹھاؤ، لیکن انسان کی طبیعت کو خدا نے تازگی پسند کیا ہے، کیسا ہی کوئی دلچسپ شکل ہو، اس ایک عرصے کے بعد ضرور اس سے جی گھٹتا ہے اور طبیعت اٹھا لگتی ہے۔ اگر طبیعت کو مجبور کرے اسے کام پر لگائے رکھو تو یہ کام بھی اچھی طرح نہیں ہوتا اور ہوس کی کنند اور غب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے۔ اس واسطے مناسب ہے کہ شکل مطالعہ، شکل میں کام، مطالعہ پڑھائی کتاب ایسے اعتدال کے ساتھ جاری رکھو کہ تندرستی خلل پر پہنچے۔ پڑھائی بھی ایسے کرو کہ بیمار پڑھنے وقت نہ آئے۔ ہمیشہ چند قسم کی شکل کا رکھو، مقصد نظم، نثر، تاریخ، جغرافیہ، حساب ایک ساتھ پڑھو۔ جب نثر سے طبیعت ملول ہو تو نظم دیکھنے کی بیٹھ جاؤ۔ جب رات سونے لگو تو انتظام کے ساتھ جی میں حساب کرو کہ آج ہم نے کون سے نئی بات حاصل کی۔ اگر معلوم ہو کہ آج کچھ نہیں سیکھا تو جانو کہ دن رہگاں گیا اور اس نقصان کی تلافی اپنے ذمے لازم سمجھو۔ اب آتے ہیں کالج کے اندر، تو اب فرض ہے کہ ہر پیریڈ کے اندر خاموش بیٹھ کر کے جو ہے جو استاد پڑھا رہے ہیں اس کو دھیان دینا اور اس میں جو ہے اس کی امپورٹنٹ پوائنٹس اپنے بیان میں لکھ کر لینا یہ اہم ہوتا ہے۔ اس لیے بہت بچے کسی کم ہیں اس طرح کرتے وقت کالج میں آنا، گھومنا پھرنا یہ ایک شکل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر اپنی زندگی بنا رہے ہیں، زندگی برباد نہیں۔ یہ جو یہ پیریڈ کالج کا ہے اپنی زندگی کا بہت اہم پیریڈ ہے۔ اس پیریڈ کے اندر جو کچھ آپ حاصل کریں گے وہی آخر میں کام آئے گا، بڑھاپے میں کام آئے گا، گھر والوں کو کام میں آئے گا، ورنہ اب پچھتا ہے کیا ہوتا ہے ایسی حالت ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے بہت ہم کیا کریں، قدر کریں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اپنی بات سمجھ گئے، یہاں سبق جو ہے ختم ہوتا ہے۔ اسے دوبارہ کتاب پڑھ کر کے جو ہے اور بھی جو کچھ نکات ہیں معلوم کریں اور سبق کے آخر میں جو الفاظ معنی ہیں وہ بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ جو سوال دیے گئے وہ بھی ان کی نظر ثانی کریں اور بیٹھے بیٹھے جو ہے ان سوالات جوابات جو ہے جتنا پڑھا گیا ہے، چاہے نظم ہو، چاہے غزل ہو، چاہے سبق ہو، ان کے سوال جو ہے آپ لکھیں اور غزلیات کے اشعار کا مطلب بھی جو اہم کتاب میں دیے گئے، جو اہم ہر غزل کے بعد کچھ اشعار دیے گئے ہیں ان کی تشریح اگر آپ کرتے رہو تو فائدہ ہوگا۔ جی ہم جو ہے سبق کلوز کرتے ہیں۔